امریکی صدارتی مباحثے میں صدر بائیڈن کی مایوس کن کارکردگی کے بعد امریکہ کے موجودہ صدر اور متوقع ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن پر صدارتی دوڑ سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر اگر یقین کیا جائے تو امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن پر صدارتی دوڑ سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے، اور تاہم بائیڈن انتظامیہ نے امریکی میڈیا کی ان خبروں کو افواہ قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی دوڑ سے دستبردار ہونے کے امکان کو مسترد کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب لوگ آپ سے مقابلے سے دستبردار ہونے کے لیے کہیں تو اس وقت مقابلے کا زیادہ مزہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو مقابلے کے لیے زیادہ قوت ملتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن صدر تو منتخب ہو ہی جائیں گے، لیکن یہ مرحلہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان صدارتی مباحثہ ہوا تھا، جس میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن امیدواروں نے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار کر دی تھی۔ امریکی میڈیا نے بھی مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کو جو بائیڈن سے بہتر قرار دیا تھا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر صہیونی ریاست نے لبنان میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا تو اسرائیل کو مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیو یارک میں ایران کے مشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور جنگ اور تمام محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل نے حزب اللہ پر فوجی جارحیت کی تو ایک تباہ کن اور مٹا دینے والی جنگ شروع کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ غزہ جنگ کے بعد وہ حزب اللہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے لبنان میں اس کو نشانہ بنائے گا۔ ممبئی کا مشہور ہندی اخبار ہندی کا سامنا نے 29 جون کو اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، ہر طرف ملبہ اور ملبہ برائی کے سائے۔ اخبار لکھتا ہے کہ مودی تیسری بار وزیر اعظم بنے ہیں، وہ خود اپنی اکثریت کھو بیٹھے اور گجراتی طریقوں کا سہارا لے کر تیسری بار حلف لیا ہے۔ لیکن جب سے مودی نے حلف لیا، ہر طرف ٹوٹنے کا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ مستقبل میں آنے والی بری چیزوں کی علامت ہے؟ جب پارلیمان کا اجلاس شروع ہونے والا تھا کہ دہلی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 1 کی بڑی چھت گر گئی اور کئی مسافر اور گاڑیاں اس کے نیچے دب گئیں۔ یہ حادثہ خوفناک ہے۔ مودی نے ملک کے تمام ہوائی اڈے اپنے صنعت کار دوستوں کے حوالے کر دی ہیں۔ ایسے میں ان ایئرپورٹس پر بیلچے سے پیسہ نکالے جاتے ہیں، لیکن صفائی، سیکیورٹی، سہولیات، دیکھ بھال جیسی چیزیں صرف چند نام ہیں۔ دہلی ہوائی اڈہ بہت اہم اور حساس جگہ ہے۔ ہر روز لاکھوں مسافروں، رشتہ داروں اور کاروں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اسی ہوائی اڈے کی چھت کا گرنا اچھی علامت نہیں ہے۔ ایئرپورٹ کی تعمیر کا ٹھیکیدار کس نے دیا تھا؟ ہمیشہ کی طرح اس بات پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ آیا وہ ریاست گجرات کے مستفیض تھے؟ جب دہلی ہوائی اڈے کی چھت گر رہی تھی، وہیں 450 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائے گئے جبل پور ہوائی اڈے کا ایک بڑا حصہ بھی گر گیا۔ اس ہوائی اڈے کا افتتاح مودی نے صرف 3 ماہ قبل کیا تھا، یعنی 10 مارچ 2024 کو یہ ہوائی اڈہ بنایا گیا تھا۔ مودی نے ممبئی نیوا شیوا اٹل پل کا افتتاح کیا۔ اس پل پر 18,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ افتتاح کے بعد مودی کی پل پر اکیلے پیدل چلنے کی تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اٹل سیتو بھی کئی مقامات پر ٹوٹ گیا ہے۔ بہار کے کرشنا جنگ ضلع میں پل گر گیا ہے۔ بہار میں اس ہفتے 5 پل گر گئے۔ یہ ایک افسوسناک تصویر ہے کہ جب سے نتیش کمار نے مودی کی حمایت کی ہے، بہار میں بہت سی چیزیں غلط ہونے لگی ہیں۔ نتیش کمار کی صحت کو لے کر بھی متضاد خبروں کا سیلاب آ گیا ہے۔ مرکز میں ایک نئی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، لیکن اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کے سلسلے میں لوگوں کے حوصلے پست کر دی ہیں۔ قومی امتحانی پرچہ لیک ہونے سے نوجوانوں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ ایک نسل کے مستقبل سے کھیلنے والے ٹھیکیدار مرکزی حکومت کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ انہیں پکڑنے کے بجائے حکومت نے چھوٹی مچھلیوں کو جال میں پھنسایا ہے۔ مودی نے پچھلے 10 سال میں جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ ایئرپورٹ کی تعمیر کا ٹھیکہ کس کو دیا جاتا ہے، یہ جانچ کا موضوع ہے۔ پارلیمان میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی کے بیان پر ہنگامہ ہوا ہے۔ خود کو ہندو کہنے والے تشدد میں ملوث ہیں، ان کے اس جملے پر ہنگامہ ہوا۔ راہل نے کہا کہ ہندوستان کے نظریات اور آئین کی مخالفت کرنے والوں پر منظم اور بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں پر ذاتی حملے کیے گئے ہیں۔ کچھ رہنما اب بھی جیل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی طاقت اور دولت کی مرکزیت کے خیال کی
مخالفت کی، غریبوں، دلتوں، اقلیتوں پر جارحیت کی اسے کچل دیا گیا ہے۔ لیڈر حزب اختلاف راہل گاندھی نے صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر اپنا بیان دیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت والی مرکزی حکومت نے ان پر حملہ کیا اور ان کا گھر چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے مل کر آئین کی حفاظت کی ہے۔ اچھا ہوتا اگر بی جے پی کے لوگ میرے بعد جے سنویدھان کو دہراتے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے تصور آئین اور بی جے پی کی تجویز کردہ نظریات کی مخالفت کرنے والے لاکھوں لوگوں پر ایک منظم بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ مجھ سمیت ہم میں سے بہت سے لوگوں پر ذاتی حملے بھی کیے گئے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے نظریات اور آئین کی مخالفت کرنے والوں پر منظم اور بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں پر باقاعدہ ذاتی طور سے حملے کیے گئے ہیں۔ ان کے اس بیان سے ایوان میں شور شرابہ ہوا اور بی جے پی کی صفوں سے یہ آوازیں بلند ہوئی کہ راہل گاندھی کو معافی مانگنا چاہیے۔ اور ایک دلچسپ خبر، ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز وراٹ کوہلی نے ICC T20 ورلڈ کپ میں شاندار فتح کی وجہ اپنی اہلیہ اور بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما کو قرار دیا ہے۔ انوشکا شرما نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام ہینڈل پر اپنے شوہر وراٹ کوہلی کی تصویر پوسٹ کی ہے، جو کہ ورلڈ کپ میں جیت کے بعد گراؤنڈ میں لی گئی تھی۔ مذکورہ تصویر میں کوہلی نے ٹرافی اٹھائی ہوئی ہے۔ اداکارہ نے پوسٹ میں شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ کو اپنا گھر کہتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم دونوں مل کر ورلڈ کپ کی شاندار فتح کا جشن منائیں گے۔ دوسری جانب وراٹ کوہلی نے بھی انسٹاگرام پر انوشکا شرما اور اپنی تصویر پوسٹ کی، جس کے ساتھ ہی اہلیہ کے نام محبت بھرا پیغام بھی جاری کیا ہے۔ وراٹ کوہلی نے انوشکا شرما سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ جیت آپ کے بغیر ممکن نہیں تھی، آپ نے مجھے بہترین انسان بنایا ہے، میں لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہندوستانی کرکٹر نے مزید کہا ہے کہ آپ نے اس جیت کی اتنی ہی حقدار ہیں جتنا میں ہوں، ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔